مسلمان ہے اتار تیری عطا سے، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ابدی ہے تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، تو ازلی ہے تو ابدی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، اللہ ذات تیری، اللہ ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے، وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہے ہر خوش کو تر ہے، اللہ تسبیح ہے ہر خوش کو تر ہے، اللہ تسبیح ہے ہر خوش کو تر ہے، یا اللہ یا اللہ، 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 اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، تو ہی مالک بحر و بر ہے، اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے، اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ، تیرا چرچا
گلی گلی گئے ڈالی ڈالی کلی کلی گئے تیرا چرچا گلی گلی گئے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے واصف ہر ایک پھول و ثمر گئے اللہ واصف ہر ایک پھول و ثمر گئے اللہ واصف ہر ایک پھول و ثمر گئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تو ہی مالک بحر و بر ہے اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم برکھا برسے خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم برکھا برسے خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر اللہ ہر ایک پر مولا ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے اللہ ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تو ہی مالک بحر و بر ہے اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ راست جب سے اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات سے جب سے اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات سے جب سے اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے اللہ نغمہ بار نسیم سحر ہے مولا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا
اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو مالک بحر بر گئے اللہ تو بھی مالک بحر بر گئے مولا تو بھی مالک بحر بر گئے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر گئے مولا تو ہی خالق جن و بشر گئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بخش دے تو تار کو مولا بخش دے تو تار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو تار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے اللہ جو کہ نبیوں کا سرور ہے مولا جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو ہی مالک بحر بر گئے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ صلو علی الحبیب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ ہو سکے تو علم دین کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر آپ تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ کر سنیے۔ عاشق درود و سلام کا مقام کیا ہوتا ہے، آئیے ہم
امیر اہل سنت کے ایک رسالے سے اس بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے سے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی کیا وجہ؟ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے۔ کون سی آیت؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اس کے بعد یعنی اس آیت کے پڑھنے کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو نماز کے بعد یہ آیت پڑھنے اور اس کے بعد درود شریف پڑھنے کی برکت سے کیا مقام ملا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا لیا، ان کی پیشانی کو بوسہ لیا اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانے کے لیے درود شریف ایک بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اور کہتے ہیں، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اور ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ ایسے شفیق آقا ہیں، ایسے کریم آقا ہیں کہ جن کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا، ہمارے آقا ان کو بھی سینے سے لگا لیتے۔ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو فضولیات و لغویات سے، غیبتوں اور چغلیوں سے بچا کر درود و سلام سے اپنی زبان کو تر بتر رکھا کریں. انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکیں. حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی سزا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے. تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے. یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سبحان اللہ، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق و شوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے. پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب الانام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے. اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں. اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا مدنی ماحول یہ آپ کے سامنے ہے. آپ اس خوشبودار اور مہکے مہکے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے. نہ صرف سنتیں سیکھنے کو ملیں گی بلکہ انشاءاللہ عز و جل اچھی صحبت کی برکت سے، سنتوں بھرے مدنی ماحول کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوگا. اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں خوب خوب سفر کیجئے، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیجئے. انشاءاللہ عز و جل سنتوں کی محبت بڑھتی رہے گی اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا رہے گا. اور دعوت اسلامی کا تو پیغام ہی یہی ہے کہ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. چلے جان اس شان سے کاش یہ سر چلے جان اس شان سے کاش یہ سر چلے جان اس شان سے کاش
پہ ہو خم یا الہی درے مصطفیٰ پہ ہو خم یا میرا سبز گنبد کے سائے میں نکلے میرا سبز گنبد کے سائے میں نکلے میرا سبز گنبد کے سائے میں نکلے محمد کے قدموں میں دم یا الہی محمد کے قدموں میں دم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی 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 کرم 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 یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے مٹایا الہی تو عیبوں کو میرے مٹایا الہی گناہوں سے مجھے کو
بچایا الہی گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی مجھے نیک خصلت بنایا الہی مجھے نیک خصلت بنایا الہی کرم یا 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 الہی